السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹائمنگ۔ ہر طرف یہی شور شرابہ ہے، حکیم صاحب ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، حکیم صاحب اسٹینڈنگ نہیں رہی ہے، حکیم صاحب ایک دم ڈسچارج ہو جاتے ہیں، حکیم صاحب بیوی کے پاس جا کے جو ہے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، حکیم صاحب کچھ نہیں بچا ہے، کچھ کیجیے۔ ہر طرف سے یہ کال میسیجز آتے ہیں۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس دلدل میں پھنستے کیوں جا رہے ہیں دوستو؟ ہم نے کبھی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ آج ہمیں اس موبائل نے جو آپ دن رات چلاتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں، کیونکہ آج کی جو نسل تباہ ہو رہی ہے وہ موبائلوں میں گندی فلمیں، بلو فلم دیکھنے کے بعد ہینڈ پریسٹک کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی گندی فلمیں دیکھتے ہیں اور ہست میتھن مشت زنی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بلو فلم کا کتنا خطرناک معاملہ ہے اور اس کے نقصان کیا کیا ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آپ گندی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے باڈی پر زہر قاتل کی طرح کام کرتی ہے، آپ کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں؟ اگر آپ صحیح رہنا چاہتے ہیں اور واقعی مرد بنے رہنا چاہتے ہیں تو گندی فلموں کو نہ دیکھیں، ہاتھ سے غلطیاں بالکل چھوڑ دیں، ہاتھ سے غلطیاں نہ کریں، اپنے ذہن کو بالکل پاک و صاف رکھیں۔ آج جو ہم برباد ہوئے ہیں، جو ہم تباہ ہوئے ہیں، جو ہم نے اپنی جوانی کو جوانی آنے سے پہلے ہی نالیوں میں بہا دیا ہے، ہم آج بالکل نامرد بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جس میں 75% نہیں 85% لوگ اس میں مبتلا ہیں؟ وہ نوجوان جن کے چہرے جب پھول کھلتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ حسن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل کے رکھ دیا۔ اس کا حسن، اس کی وہ کشش اور اس کا شباب جو تھا، اس شباب کو جب آپ کسی پھول کو آپ مسل دو گے تو پھر وہ اس کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کا شباب ختم ہو جائے گا، اس کا جو ہے اس کی جو دیکھنے والی رنگت ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی اور اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ یہی انسان کا معاملہ ہے۔ جب بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور اس وقت میں بچے کو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، وہ سیکس کرنے کی سوچتا ہے، وہ ہست میتھن کرنے کی سوچتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک ایسی دھن ہوتی ہے جس سے نوجوان بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی بڑھاپے تک صحیح رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ ترک کر دیجیے۔ جب آپ ہست میتھن کرتے ہیں تو آپ کی جو اٹھتی ہوئی جوانی تھی اس کو آپ نے مسل دیا ہے۔ آپ کے جو چہرے پہ رنگت ہونی چاہیے تھی نا، جو چہرے پہ شباب ہونا چاہیے تھا، جس کو دیکھ کے پتہ چلتا کہ واقعی آپ جوان ہیں، وہ آپ کے اندر نظر نہیں آتا۔ چہرہ آپ کا مرجھا چکا ہے کیونکہ آپ کو اس نے مسل دیا۔ آپ کا حسن پھیکا پڑ چکا ہے کیونکہ آپ نے اس کو شباب پہ آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ آپ کی جوانی برباد ہو چکی ہے۔ دوستو، تو سب سے بڑا معاملہ جو ہے نوجوانوں کو تباہ کرنے کا ہاتھ موبائل
گھنٹوں گھنٹوں کسی سے فون پہ بات کرنا، لگے رہنا، اس سے آپ سیکسی باتیں کرنا، تو یہ تباہی کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ تو اس طرح کی گندی باتیں مت کیجیے، گلو فلم مت دیکھیے، آپ جو ہے کسی سے اس طرح کی باتیں بالکل بند کر دیجیے، ذہن کو پاک و صاف رکھیے، اور آپ اپنا پورا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ ہینڈ پلاسٹک کا تو ذہن میں لانا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ اپنا علاج کریں، اب آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی، ان باتوں پہ عمل کر لیں تو اب ٹائمنگ بھی بڑھا سکتے ہیں آپ کی اسٹینڈنگ بھی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ نے غلطیاں کر کے نسیں ختم کر لی ہیں، نسیں بھی صحیح ہو جائیں گی، آپ کی سیکس پاور بڑھے گی، آپ کو پھر دوبارہ سے ایسے فیل ہونے لگے گا جیسے کہ میرے اوپر پھر سے جوانی آ رہی ہے، کیونکہ آج میں وہ بتانے والا ہوں نسخہ جس کو استعمال کرنے سے ٹائمنگ بڑھتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے، اسٹینڈنگ آتی ہے، نسیں مضبوط ہوتی ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، وردیہ گاڑھا ہوتا ہے، وردیہ زیادہ مقدار میں بنتا ہے۔ یہ نسخہ چہرے پہ رنگت لاتا ہے، چہرے کو خوشنما بناتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو روکتا ہے، دل کی دھڑکن کو بند کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ذرا سی بات پہ دل یوں کر کے کھڑا رہتا ہے، دھک 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 دھک، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے بند کر دیتا ہے۔ یہی وہ نسخہ ہے جس کو استعمال کرنے سے آپ کے اوپر دوبارہ شباب آ جائے گا، آپ کے مزاج کا چڑچڑاپن یہ ختم کر دے گا، آپ کے اندر کی سستی کو یہ اکھاڑ کے پھینک دے گا، آپ کے اندر جو نامردی پیدا ہو چکی ہے اس نامردی کو ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ مرد بنا دے گا۔ ایک ایسا کارگر اسپیشل نسخہ آج میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں، نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو بنا کے استعمال کریں، یا کسی اچھے معالج سے مشورہ لے کے بنا لیں، یا اس سے بنوا لیں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے دوستو؟ نسخے میں آپ کو لینا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کو نسخے میں اجزاء نوٹ کرنے ہیں وہ ہے دوستو تخم گاجر 10 گرام، تخم مولی 10 گرام، تخم شلجم 10 گرام، تخم پیاز 10 گرام، تخم ریحان 10 گرام، تخم بھنگ 10 گرام، ٹھیک ہے؟ یہ ادویہ آپ کو 10 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مغزیات پہ آ جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے مغز بادام 10 گرام، مغز تربوز 10 گرام، مغز خربوزہ 10 گرام، مغز ککڑی 10 گرام، مغز کدو 10 گرام، مغز نارجیل 10 گرام، یہ چیزیں بھی آپ کو 10 گرام لینی ہے۔ 2 نمبر والی دوائیاں آپ کو 10 گرام لینی ہے، پہلا اور دوسرا۔ اچھا، تیسرے نمبر کی دوائی آپ کو بڑھا دینی ہے، موسلی سفید اور سیاہ دونوں ہی آپ کو 15 گرام لینی ہے۔ تخم اٹنگن یہ بھی آپ کو 15 گرام لینا ہے، تخم کونچ یہ بھی آپ کو 15 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو آپ کو لاجونتی بھی 15 گرام لینی ہے، منہ چرس بھی 15 گرام لینا ہے، سنگاڑا خشک بھی 15 گرام لینا ہے، تمر ہندی بھی 15 گرام لینی ہے، عقر کرہا ایرانی یہ آپ کو 20 گرام لینا ہے۔ عقر کرہا ایرانی یہ یہاں تک کی 15 گرام تک کی دوائیاں ہو گئی ہیں۔ اب عقر کرہا ایرانی 20 گرام، ریگ ماہی 20 گرام، برگ بھانگ 20 گرام، افیون 20 گرام، ٹھیک ہے دوستو؟ کشتہ کلئی 20 گرام، کشتہ مرجان 20 گرام، کشتہ فولاد 20 گرام، یہاں تک کہ یہ دوائییں آپ کو 20 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ اب آپ کو جو ہے اس میں لینا ہے زعفران۔ زعفران جو ہے آپ کو 13 گرام لینا ہے، زعفران 13 گرام، مستگی رومی 13 گرام، اور جو ہے عنبر وہ آپ کو 5 گرام لینا ہے، عنبر 5 گرام لینا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور کستوری اصلی یہ آپ کو 9 گرام لینی ہے، بس آپ کا نسخہ بالکل تیار ہے۔ اب آپ کو بنانا کیسے ہے، بنانے کی ہم ترکیب بتائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ استعمال کی بھی ہم ترکیب بتائیں گے، اور اس کے فوائد آپ نے سن لیے ہیں، اور پھر اس میں پرہیز انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ جو آپ کے اندر خشک دوائیں ہیں جیسے تخم ہے تو ان سب کو باریک پیس لیجئے، جو ادویہ ہیں ان کو باریک پیس لیجئے،
جو مغزیات ہیں ان کو جو ہے ہلکا موٹا رہنے دیجیے، ٹھیک ہے، ایک صفوف کی شکل کا نہ بنائیں، صفوف سے کچھ موٹا رہنے دیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اچھا، جو کشتےجات ہیں اگر وہ آپ گھر پہ بنانا جانتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ آپ گھر پہ نہیں بنانا جانتے تو کسی اچھی کمپنی کا لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کشتےجات کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو ایسے کشتہ بنایا ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو زعفران ہے اس کو آپ کو خرل کر لینا ہے، مستگی کو گھی میں پگھلا لینا ہے، آپ کو تھوڑا سا گھی لے لیں اور اس کو پگھلائیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور جو ہے عنبر جو ہے اس کو بھی پگھلا لیں اور باقی ادویہ کو آپ ڈال دیں۔ انشاءاللہ شہد کی مدد سے آپ یہ معجون اسپیشلی تیار کریں۔ یہ معجون ہے کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آئے گی، اس معجون سے کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آئے گی، بڑھاپے میں بھی جوانی جیسا جوش اس کے استعمال سے۔ بس آپ بنا لیں، آدھا چمچ صبح شام کھائیں، اس کے استعمال سے بڑھاپے میں بھی ایسے جو ہے مطلب جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ کڑکپن پیدا ہوتا ہے اور انسان کی سستی، کمزوری، ویکنیس یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو بہت پاورفل، کامیاب، کارگر نسخہ ہے، آپ اس کو بنا کے استعمال کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔